کراچی کے علاقے کماڑی میں نامعلوم گاڑی نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا، 3 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں خاتون اور 2 سالہ بچہ بھی شامل۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطہ بحال۔ بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن کی پہلی براہ راست پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کو واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا۔ طیارے میں 149 مسافر سوار تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خوش آمدید کہا۔ ایئرپورٹ پر کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ گورنر کا کہنا تھا سازشیں ناکام اور دوریاں ختم ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے عوام کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ بنگلہ دیش اور بھارت کی محبت کا سلسلہ روابط میں بدلے گا۔ یہ سفر محبت، امن اور تجارت کا ذریعہ بنے گا۔ دونوں ممالک کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا متحد ہونا بھارت کے منہ پر تماچا ہے۔ دونوں ممالک مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ براہ راست پروازوں کی بحالی دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار۔ براہ راست پرواز پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے عظیم لمحہ ہے۔ بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کہتے ہیں دونوں ممالک میں تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ تجارت، سیاحت، صحت، تعلیم سمیت کئی شعبوں میں باہمی شراکت داری کو تقویت اور توسیع ملے گی۔ پی آئی اے نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیراعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا ہے۔ عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے۔ وزیراعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ افسروں جواب دو، خون کا حساب دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شدید غصے میں بڑے افسران پر برس پڑی۔ لاہور میں ماں بیٹی کی المناک موت پر پہلے بریفنگ لی، پھر تیکھے سوالوں کے ساتھ کلاس لی۔ کہا اس غفلت میں اور قتل میں زیادہ فرق نہیں۔ اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی تو سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور واسا سب ذمہ دار ہیں۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی۔ خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ کانٹریکٹر سے 1 کروڑ روپے لے کر لواحقین کو دیے جائیں۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان، سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن نے پریس کانفرنس میں کہا عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ غفلت برتنے والے بڑے افسران معطل کر دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرن انچارج، چیف انجینئر بلک واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی۔ اور 7 سال اور 7 میچز کا انتظار ختم۔ پاکستان نے 2018 کے بعد آسٹریلیا کو T20 میں پہلی شکست دے دی۔ پہلے T20 میں گرین شرٹس 22 رن سے کامیاب۔ 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹس پر 146 رنز بنا سکے۔ اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی۔ اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بھاٹی گیٹ واقعے پر وزیر اطلاعات پنجاب کی معذرت، کہا افسوسناک واقعے پر دکھی اور شرمندہ ہوں۔ انتظامیہ نے غلطی چھپانے کے لیے غلط حقائق شیئر کیے۔ وزیر اعلیٰ نے غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپایا نہیں، ذمہ داران کو گرفتار کرایا۔ پنجاب میں انسانی جان کے ضیاع کی کوئی معافی نہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا۔ استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں۔ پی آئی اے نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔
وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا ہے۔ عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی، کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے، وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھاولپور گیریجن میں گفتگو، خیرپور آمیہ والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، کہا جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے، مستقبل کے میدان جنگ کے تقاضوں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ درجے کی تیاری ناگزیر ہے۔ مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ذہنی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ روہی اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ہفتے کی شب پیمز لے جایا گیا، آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، وہ بالکل صحت مند ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے، بیماری اور ہسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا، کہا علاج کی ضرورت ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امن کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا مشاورتی عمل برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا بات چیت اور سفارت کاری ہی واحد حل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خلوص نیت سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوئے جس کا مقصد غزہ میں امن کا قیام ہے۔ ایران سے متعلق سوال پر کہا پاکستان طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے، خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے، ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، ذاتی مولج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلا کی ملاقات ضروری ہے، ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے سے گفتگو میں کہا 5 دن اس جعلی حکومت نے جھوٹ بولا، بانی کی صحت سے متعلق خاندان کو بے خبر رکھا گیا، بانی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ہمیں انتہائی تشویش ہے، ہم تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو اڈیالہ جیل بلا رہے ہیں، عدالتی فیصلوں کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کرائی جائے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات، پی ٹی آئی ایم پی اے ڈاکٹر امجد علی کی الیکشن کمیشن میں طلبی، نااہلی سے متعلق کیس 3 فروری کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر امجد علی کو نوٹس جاری کر دیا، ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیشی لازمی قرار۔ ڈاکٹر امجد کو گوشواروں میں مبینہ تضاد پر نوٹس جاری کیا گیا۔ کراچی کے آئی سی آئی پل پر خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق،
جاں بحق افراد کی شناخت گلفام اور عامر کے نام سے ہوئی۔ گلفام سے پولیس کانسٹیبل کا کارڈ ملا، ڈسٹرکٹ سٹی میں تعینات تھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہوا، جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ سکھ فار جسٹس کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے $1 ارب کی پیشکش۔ گرپتونت سنگھ کا بورڈ آف پیس کے تحت خالستان ریفرینڈم پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا بھارت کے زیر قبضہ پنجاب جنوبی ایشیا کا گرین لینڈ ہے۔ مودی سرکار پنجاب میں جبر، گرفتاریاں اور جعلی مقابلے کروا رہی ہے۔ ٹرمپ مودی سرکار کو مذاکرات پر آمادہ کریں اور ریفرینڈم کی اجازت دلائیں۔ گرپتونت سنگھ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے امن اقدام کو تاریخی قدم قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امن کے ویژن پر مبارکباد دی۔ مذاکرات اور دفاع دونوں کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید نے امریکی صدر کے بیان پر سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ کہا دباؤ ڈالا گیا تو ایران اپنا دفاع کرے گا، ایسا رد عمل دے گا جو پہلے کبھی نہیں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران میں رجیم چینج وینزویلا سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا سپریم کمانڈر کو ہٹایا گیا تو کون اقتدار سنبھالے گا۔ ایرانی حکومت پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ حکومت کے پاس حکمرانی کا کوئی اخلاقی یا سیاسی جواز باقی نہیں رہا۔ برطانوی وزیر اعظم نے چین کو عالمی سطح پر اہم کھلاڑی قرار دے دیا۔ کیئر سٹارمر کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ چین سے بہتر تعلقات کے معاشی فوائد پر زور دیا۔ کہا دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سنجیدہ تعلقات قائم کریں۔ شی جن پنگ نے کہا اچھی چیزیں اکثر وقت اور محنت مانگتی ہیں۔ ہمیں طویل مدتی نقطہ نظر اختیار کرنا چاہیے، اختلافات سے آگے بڑھنا چاہیے اور باہمی احترام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد موسم شدید سرد، حسین وادیوں پر سفیدی چھا گئی۔ ستور میں درجہ حرارت -9، کالام -8 اور اسکردو میں -9 ڈگری تک گر گیا۔ بٹگرام میں برف باری نے ہر شے منجمد کر دی۔ آمد و رفت مشکل، متعدد مقامات پر کھمبے گر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ راستوں کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ شانگلہ میں برف باری کے بعد بشام سوات روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بنیر کے سیاحتی مقامات پر برف باری کے بعد علاقے نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ امریکہ کے وسطی اور مشرقی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہلاکتیں 70 ہو گئیں۔ معمولات زندگی منجمد۔ شکاگو میں درجہ حرارت -14 اور کلیولینڈ میں -11 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ صارفین بجلی سے محروم۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں بھی شدید برف باری، بعض علاقوں میں 50 سینٹی میٹر تک برف پڑ چکی۔ ٹریفک کی روانی میں مشکلات، فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ برف باری کا سلسلہ پورے ہفتے جاری رہنے کی پیشگوئی۔